آج ہم بات کریں گے اسکیمز کے اوپر۔ اسکیم سے کیا مراد ہے، اسکیم کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جو بڑی ہی سادہ لو اور شریف عوام ہیں ان کو کیسے لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان سے ان کی حق حلال کی کمائی ہوئی جمع پونجی ہتھیار رہے ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم سید علی حسنین شاہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے ٹاپک پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہو اس کے سلسلے میں۔ آج ہم بات کریں گے اسکیمز کے اوپر۔ اسکیم سے کیا مراد ہے، اسکیم کیسے ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ سے ٹپس شیئر کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی مستقبل میں ہونے والے اسکیم سے بچ سکیں۔ اسکیم کیا ہے؟ اسکیم سے مراد ہے دھوکہ یا فراڈ۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فراڈ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور نئے اسکیمز کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے۔ پراپرٹی میں پاکستان میں بہت سارے اسکیمز منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں گلبرگ گرینز میں اربوں روپے کا اسکیم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سی ڈی اے کا سیکٹر H17 ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ 5 سوسائٹیوں نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، جبکہ یہاں پہ یہ سی ڈی اے کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ یہ لوگ انلیگلی یہاں پہ سوسائٹیز میں پلاٹنگ کر کے پلاٹس فروخت کرتے رہے ہیں۔ پراپرٹی کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سارے اسکیمز ہوتے آئے ہیں، جیسے زپ ٹیک ایک IT کی کمپنی تھی جس نے اربوں روپے کا فراڈ کیا۔ اس کے علاوہ جو مضاربہ ہے جو ایک اسلامی ٹرمنالوجی ہے، 2013-14 میں ایک کافی اربوں روپے کا فراڈ سامنے آیا جس میں بہت سارے لوگ ملوث تھے، اس میں سو کالڈ ریلیجس لوگ بھی انوالو تھے۔ تو ہمیں ان ساروں سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کے سلسلے میں کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ فراڈ کرنے کی کیا وجوہات ہیں، لوگ اسکیم کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ سادہ لو عوام ہے۔ عوام ایک تو سادہ لو ہے، اوپر سے جلد باز ہے۔ سب لوگ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اسکیمر جب ان کے پاس آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے میں اس کو ڈبل کر سکتا ہوں 3 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، اور آپ کو اچھی جگہ انویسٹ کرا کے بڑا زبردست قسم کا ریٹرن بڑی جلدی دے سکتا ہوں، تو لوگ اس میں بڑی جلدی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی جو انہوں نے سال کی محنت سے کمائی ہوتی ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اسکیمرز کی جو اسکیمز ہیں، پلاٹس ہیں، ان سے اویئر ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ لوگ کس طرح ڈفرینٹ شعبہ بازیوں سے عوام کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ ایک چیز تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ پراپرٹی میں جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے سمپل نہ ہو اور کمپلیکیٹڈ ہو یا آپ کو بہت جلد کوئی بہت سہانے خواب دکھائے جا رہے ہوں تو یو ہیو ٹو بی الرٹ۔ ان دا پراپرٹی فیلڈ ٹرسٹ نو ون۔ جب بھی آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو کسی پر بھی بھروسہ مت کیجیے، اپنی تسلی اچھی طرح کریں۔ اگر آپ ایک پلاٹ خرید رہے ہیں تو انشور کریں کہ آپ سائٹ کا وزٹ کریں اور آپ ڈاکیومنٹیشن ساری اچھی طرح ویریفائی کریں۔ سیلر کی انفارمیشن کو آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کے جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تسلی کر لی ہے، لیکن سٹل آپ کو اپنے اینڈ پہ اپنا سارا اچھی طرح پیپر ورک کا جائزہ لینا چاہیے اور اچھی طرح تسلی کر کے کسی بھی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی میں لازمی ہے کہ آپ کیش کی ٹرانزیکشن سے بچیں۔ اگر آپ کیش کی ٹرانزیکشن کریں گے تو یہ آپ FBI کے اگر رڈار پہ آ گئے تو FBI آپ کو پکڑ لیں گے۔ جو کیش کی ٹرانزیکشن ہے یہ ایک تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بینک سے کیش نہیں نکلواتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو نوٹس دیے جا رہے ہیں وہ پورے نہ دیے جا رہے ہوں، بینکس بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کیش لے کے نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ چور ڈاکو آپ کے پیچھے لگ جائیں، تو اگین اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ۔ اگر آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے پلاٹ کس جگہ پہ لیا ہے اور وہ بلٹ اپ سوسائٹی اس کا پوزیشن ہوا ہے، تو اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو آپ خود جا کر تسلی کریں آن سائٹ، اس کے بعد آپ اس کو پرچیز کریں۔ اگر آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اینڈ یو آر این ایکسپیٹ تو اپنے جو کوئی ریلیٹیو ہیں یا کوئی کلوز فرینڈ ہیں ان کو ضرور بھیجیں تاکہ وہ تسلی کریں کیا اس میں واقعی پوزیشن اویلیبل ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جب آپ پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ بیسٹ پلاٹ ہے اس سوسائٹی کا، لیکن جب آپ آن دا گراؤنڈ جا کے بعد میں دیکھتے ہیں یا بیچنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو ڈپریشن کا پلاٹ ہے، یہ تو بڑا ہی نقصان والا پلاٹ ہے، تو اس کے پیسے آپ کو کم ملتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہوشیار رہیں۔ جہاں پہ ٹرسٹ کی بات آتی ہے کہ جو سوسائٹی کے چیدہ افراد ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، اگر آپ ان سے بھی لین دین کرتے ہیں، اگر آپ کے وہ کلوز فرینڈز میں بھی آتے ہیں تو سٹل آپ کو انشور کرنا ہے کہ جہاں بھی پیسے کا لین دین ہو آپ اپنی جانچ پڑتال پوری کریں، کسی کی بات پر ریلائنس نہ کریں۔ اکثر یہ لینگویج بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے، فکر ہی نہ کریں، سب چیک کر لیا ہے، سب اچھا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، سب خیریت ہے، سب اچھا ہے۔
یہ جملے ہمارے یہاں بہت متواتر بولے جاتے ہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن یہ تسلیاں جو ہے نا یہ پھر بعد میں غلط پروو ہوتی ہیں. سو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے طور پہ اپنی پوری جانچ پڑتال پوری تسلی کریں، ڈاکیومنٹیشن ان آرڈر لے کے آئیں، ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینک کے تھرو کریں، یہ چیزیں انشور کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جب آپ پراپرٹی کی کوئی پراپرٹی فار ایگزامپل ایک بنا بنایا گھر پرچیز کرنے لگتے ہیں یا کوئی پلاٹ لینے لگتے ہیں، تو جو آن لائن فورمز ہیں جسٹ لائک زمین.com جو ایک لینڈ کا پورٹل ہے، آن لائن پورٹل ہے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے، تو اس میں ایک ہی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی طرف سے ملٹیپل لاگنز بنا کر ملٹیپل جو اس کا ہے نا پرائس وہ لکھی گئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک پلاٹ ہے جو 2 کروڑ کا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے 2 کروڑ 20 لاکھ کا بھی لکھا ہوگا، پھر 2 کروڑ 30 لاکھ کا لکھا ہوگا، اور 1 کروڑ 90 لاکھ کا ہوگا. تو آٹومیٹکلی آپ کہیں گے یار یہ جو سب سے کم والی لسٹنگ ہے یہ مجھے زبردست لگی ہے. سو یو ول پک اپ دا فون، یو ول کال دیم، یو ول تھنک کیا ان چاروں میں سے آپ نے جو بیسٹ ڈیل ہے وہ اٹھا لیا، حالانکہ بیک گراؤنڈ میں وہ چاروں لسٹنگز ایک ہی پراپرٹی ایجنٹ کی طرف سے ہیں. سو بی اویئر آف دیز تھنگس، دیز آر دا اسکیمز دیٹ آر آن گوئنگ ان دا مارکیٹ. اسلام آباد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ CDA سیکٹرز پر مشتمل ہے، اور CDA کا ایک ماسٹر پلان ہے، اس میں کئی سیکٹرز ابھی نہیں بنے، وہ آگے جا کے بنیں گے اور ڈیولپ ہوں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں جو انلیگل آبادیاں ہیں وہ اب اس وقت آ چکی ہیں، اور یہ وہ آبادیاں ہیں جو الٹیمیٹلی اٹھائی جائیں گی اور ان کو جو ہے نا ڈیمولش کر دیا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ان سیکٹرز کو ڈیولپ کیا جائے گا. تو انشور کریں کہ ان سیکٹرز میں جو انلیگل سوسائٹیز ہیں آپ ان میں پلاٹس پرچیز نہ کریں یا ان میں کوئی خرید و فروخت نہ کریں، بیکاز لیٹر آن یو ول ہیو ٹو ریگریٹ، کیونکہ یہاں سے سب چیزیں اٹھا دی جائیں گی. سو بی اویئر آف دیٹ ایز ویل. جب بھی آپ ٹوکن دیں پراپرٹی کے لیے تو کم سے کم ٹوکن دیں، اور ٹوکن دیتے ہوئے آپ جو بائر ہیں انہیں کہیں کہ مجھے سارا پیپر ورک ضرور دکھائیں، یا بائر کے بہاف پر کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے تو ان سے جو پیپر ورک ہے، الاٹمنٹ لیٹر اور پوزیشن لیٹر، یہ سارے جو پیپر ورک ہے اس کی تسلی پر پوری کر لیجئے، اس کے بعد ٹوکن کریں. میرے ایک دوست نے کچھ سالوں پہلے اسلام آباد کے قریب ایک اچھی سوسائٹی میں ایک پلاٹ خریدا، اور یہ پلاٹ اس نے اپنے ایک جو فیملی فرینڈ تھے جو ان کے اس سوسائٹی کے جو مینجمنٹ میں تھے ان کے تھرو لیا، اور انہوں نے ان کو ایک ڈیلر کا بتایا اور کہا جی کہ یہ بڑا کریڈیبل ڈیلر ہے اور ریلائبل ڈیلر ہے، ان سے آپ پلاٹ لیں. جب انہوں نے وہ پلاٹ لیا تو وہ ان کو بتایا گیا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا وہ 21 لاکھ کا ہے، اور وہ اس وقت ملک سے باہر تھے. سو انہوں نے پیمنٹ سینڈ کی اور وہ 21 لاکھ کا پلاٹ انہوں نے لے لیا. انہوں نے اپنی یہ تسلی نہیں کی کہ وہ سائٹ پہ جا کے دیکھتے یا کسی کو بھیجتے، انہوں نے بس سرسری طور پہ اس کو چیزوں کو چیک کیا اور وہ پلاٹ خرید لیا. اب جو ایجنٹ تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ پلاٹ 6 منتھس میں آپ کو 5-6 لاکھ کا پروفٹ دے جائے گا. سو دیٹ واز ہز پلان کہ وہ 6 منتھس بعد اس کو سیل کر دیں گے. جب وہ 6 منتھس کے بعد اس کو سیل کرنے کے لیے نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ پلاٹ اس کی قیمت جو انہوں نے اس سے شروع میں انہوں نے 20 لاکھ کا خریدا تھا وہ کبھی بھی 16 لاکھ سے اوپر نہیں گیا. سو 4 لاکھ کا ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا. سو اس چیز کو یہ جو ٹرمنالوجی ہے جس میں جو بائر ہے وہ پرائس پے کرتا ہے ہائی والی، جبکہ جو سیلر ہے وہ کم پرائس پہ بیچ رہا ہوتا ہے. پراپرٹی جو 25 لاکھ کی سیل کی جا رہی ہے اور اس کو بائر کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 40 لاکھ کی ہے، جو 15 لاکھ کا اس میں ڈیلٹا ہے اس کو ٹاپ کہا جاتا ہے، اور یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ سے لیتے ہیں، اور یہ ایتھیکلی مورلی ہر لحاظ سے یہ غلط ہے. سو ٹاپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور آپ کو بھی اس سے بچنا چاہیے. تو آپ انسسٹ کریں کہ آپ کی سیلر سے میٹنگ کروائی جائے تاکہ بوتھ پارٹیز آر آن دا سیم پیج اینڈ دے نو کہ بوتھ آر، جو بائر ہے وہ اتنے کا بیچ رہا ہے اور سیلر اتنے کا خرید رہا ہے، اس میں سے جو لیگل رائٹ ہے اور جو کمیشن ہے جو پہلے طے کیا جائے گا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا وہ اس کو ضرور پے کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا اس کا بنتا نہیں ہے. یہ چیز کافی پریویلنٹ ہے ہماری یہاں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں. سو اس سے بچ کے رہیں. ٹاپ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے، ڈیلنگ ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ اونر کے ساتھ ہونی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، FBR آج کل کافی سخت ہوئی ہے کیش ٹرانزیکشنز کے اوپر. سو وٹ دے وانٹ از دس کہ آپ جو بھی ٹرانزیکشن پراپرٹی کی کریں وہ آپ بینک اکاؤنٹ سے کریں، اور جو ٹرانزیکشن ہونی چاہیے وہ پے آرڈر کے تھرو کریں، اور انشور کریں کہ وہ جو اماؤنٹ لکھا گیا ہے سیل ڈیڈ کے اوپر وہ میچ کرنا چاہیے آپ کے پے آرڈرز کے ساتھ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ملٹیپل پے آرڈرز بنا دیں، نمبر آف پے آرڈرز بنا دیں، لیکن ان ساروں کا جو ایکول کر کے جو اماؤنٹ بنتی ہے نا اس کو ٹیلی کرنا چاہیے سیلز ڈیڈ کے اماؤنٹ سے. یہ چیزیں اگر میچ ہوں گی تو یو ول بی سیف گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ. سو یہ چیزیں آپ پراپرٹی کے لین دین میں ضرور انشور کریں. سو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی پراپرٹی میں ہونے والے فراڈز اور اسکیمز کے بارے میں،
جو بڑی ہی سادہ لو اور شریف عوام ہیں ان کو کیسے لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان سے ان کی حق حلال کی کمائی ہوئی جمع پونجی ہتھیار رہے ہیں. سو ان سے بچنے کے لیے ہم نے آپ سے ساتھ ڈفرینٹ ٹپس شیئر کی ہیں جن میں ایک تو ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. جو ٹرانزیکشنز ہیں ان سے پہلے آپ نے جو پراپرٹی کی جانچ پڑتال ہے وہ بڑی اچھی طرح کرنی ہے, سائٹ وزٹ کے بغیر بالکل نہیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانزیکشن کرنی ہے اس میں آپ کیش میں نہیں کریں گے بلکہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کریں اور ٹیکسز پورے پے کریں اور ایونچولی چیزوں کو انشور کریں کہ جو اوور آل آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ انٹیکٹ ہونی چاہیے. سو ان چیزوں سے اگر آپ عمل کریں اور ٹاپ سے بچیں, جو میل پریکٹسز ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ان سے بچیں. سو کیپ این آئی آن آل آف دس اینڈ دیز تھنگس ول انشور دیٹ یو ول اسٹے اوے فرام دا ہارم, اور آپ کو یہ چیزیں بچائیں گی آپ کے ساتھ ہونے والے کسی بھی اسکیم سے. تھینک یو.